اچھا جی، اوور تھنکر کو دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں. ہیلو. ہیلو. ہاں جی، کیا حال ہے؟ کیسے ہو آپ؟ جی السلام علیکم. ہاں جی، وعلیکم السلام. ٹھیک ہو آپ کیا کیسے ہیں؟ بات کریں گے؟ میں ٹھیک ہوں. جی ٹھیک ہے، میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ سائنسی نقطہ نظر سے بتائیے گا کہ یہ ہارٹ جو قلب ہے اس کا کام صرف پمپ کرنے کا ہے کہ ذہانت یا یادداشت سے بھی کوئی تعلق ہے اس کا؟ کیونکہ میں نے سنا ہے، شاید مجھے ریفرنس نہیں معلوم، کہ حضور امی تھے اور ان کا سینہ چاک کیا گیا تھا اور قلب کو نکال کے دھویا گیا تھا، پھر اس کے بعد سے وہ پڑھنے لگے، شاید اسی طرح کچھ تھا. اچھا، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی دل کا کوئی سوچنے سمجھنے میں تعلق ہوتا ہے؟ نہیں، میں تو نہیں سمجھتا ہوں، لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا سائنس سے نقطہ نظر سے کچھ دل کا اس کے پمپ کرنے کے علاوہ بھی کوئی فنکشن ہے؟ دل کا پمپ کرنے کا ہی فنکشن ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. میموری، تھاٹ، اینالیٹیکل ابیلٹی، لاجیکل ابیلٹی، یہ سب کچھ جی ادھر ایگزسٹ کرتا ہے. مسلز کی میموری ہوتی ہے. مسلز کی میموری یہ ہوتی ہے جن کے تھرو بس ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ایک سرٹن ایکشن کس طرح پرفارم کرنا ہے. میں نے اپنی انگلی یوں ہلانی ہے تو یہ مسل میموری ہو سکتی ہے اندر اس کے. ٹھیک ہے، اچھا. بس مسل میموری ہے. مسل میموری یہ ہے کہ نیورونز کو جو نروز ہیں ان کو ایک خاص پیٹرن کے اندر فائر کرنا ہے جس کی وجہ سے انگلی ایک خاص طرح سے ہلے گی. وہ ہوتا ہے بس. اس کے علاوہ اچھا. ہارٹ کے اندر ٹوٹل 4000 آئی تھنک کہ 40,000 نیورونز ہوتے ہیں جو کہ کچھ بھی نہیں ہے. برین کے اندر 3 بلین نیورونز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا جو گٹ ہے نا اس کے اندر ملین سے زیادہ نیورونز ہوتے ہیں. یعنی آپ کا جو میدا اور آپ کا ڈائجسٹو ٹریکٹ ہے اس کے اندر اتنے زیادہ نیورون ہوتے ہیں کہ وہ دل کے اندر اتنے نہیں ہوتے. دل کے اندر اس کا 10% بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ یہ ٹھیک. دل کو سوچنے کا کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے دلوں میں اپنے کرو اور دل دھویا اور یہ کیا. کیونکہ حضرت محمد کا یہ جو ہے نا کہ جی ایک جی بار میرے پاس تب 2 فرشتے آئے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور میرا دل جو ہے وہ آب زمزم سے دھویا. ایک بار تب ہوا جب یہ 7-8 سال کے تھے، جب یہ حلیمہ سعدیہ کے پاس رہتے تھے. دوسری بار جی تب ہوا جب پہلی وحی کے بعد ہوا دوسری بار. ٹھیک ہے، تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ حضرت محمد کی ہلوسینیشن تھی. اور حضرت محمد جو ہے وہ یہی سمجھتے تھے اپنے وقت کے مطابق کہ سوچ کا منبع دل ہوتا ہے، یہاں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ سمجھتے تھے حضرت محمد. اور اس وقت کے بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دماغ سے نہیں دل سے سوچا جاتا ہے. مگر اس سے پہلے ہی جی ایراتوستھینس تھا یا ایرسٹارکس تھا جس نے یہ بات کر لی ہوئی تھی کہ دماغ سوچتا ہے، دل نہیں سوچتا. وہ حضرت محمد سے 1000 سال پہلے ہی تقریباً ہو چکی تھی، 700-800 سال پہلے. تو لوگوں کو پہلے ہی پتا تھا کہ دماغ سوچتا ہے اور لوگ پہلے یہ باتیں کرتے تھے. گریکس اور لیٹنز یہ باتیں کر چکے تھے. تو کیا اس بات کو آج سدھارا جا رہا ہے کہ اسی پہ بات پہ آدمی کے دل ہی سے سارا کام ہوتا ہے، جیسے کہ اسلامی نقطہ نظر سے کہا جاتا ہے کہ دل پہ مہر لگا دی گئی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں، کوئی مسلمان تو اس کو نہیں سدھار رہے. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. اسلام تو تو وہی باتیں کر رہا ہے، دل سے سوچنے والی بات. دیکھیں اب قرآن کو کیسے بدلیں گے؟ قرآن میں تو دل سے سوچنے کی، قرآن تو بار بار کہتا ہے. میری پچھلی سٹریمز میں کتنی بار ڈسکس ہوا کہ دل سے جی جی سوچو، دل سے سوچو، دل میں غور کرو. ٹھیک ہے، یہ کیا اصطلاحی معنی میں تو نہیں ہے کہ محاورے کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے؟ اصل مقصد جو ہے دماغ سے دیکھیں سوچنے کا اگر ہے. محاورے کے طور پہ بھی استعمال ہو رہا ہے تو محاورہ بھی جی غلط ہے نا. اللہ کو تو پتا ہونا چاہیے کہ غلط محاورہ ہے. اللہ تو صحیح محاورے یوز کرے نا. اللہ اپنے قرآن میں غلط محاورے کیوں یوز کر رہا ہے؟ اگر مجھے پتا ہے تو میں ایک انسان ہوں، میں فگر آف سپیچ یوز کروں گا. اللہ فگر آف سپیچ اگر یوز کرتا ہے تو اس کا تو فگر آف سپیچ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. چلو میرا نہیں فگر آف سپیچ اگر غلط بھی ہوتا تو کوئی بات نہیں ہے. نہیں، اس دور کے لوگ جس طرح سمجھتے تھے اس انداز میں نہیں بات تو اس کہی گئی دور ہے. میں کیا اللہ اس دور میں یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ دماغ سے سوچو؟ اس میں کہنے میں کیا ہو جانا تھا؟ اگر لوگ ہنس بھی لیتے تو آج ہمیں کنفرم ہو جاتا تو کیا ہو جاتا؟ یا اس ٹائم سے نئی اسٹیبلش ہو جاتی بات کہ دل سے نہیں دماغ سے سوچا جاتا ہے. اللہ کر سکتا تھا، اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کو کیا تکلیف ہونی تھی. کیا گردے میں پتھری نکل آنی تھی، پتے میں پتھری آ جانی تھی، کوئی دل کا دورہ پڑ جانا تھا کہ اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ دماغ سے سوچو؟ کیا ہونا کیا تھا؟ کیونکہ اللہ تو پہلے ہی قرآن کیوں لے کے آیا؟ قرآن تو عربوں کی جو سوچ تھی اس کے خلاف تھا یا اس کے مطابق تھا؟ مجھے یہ بتائیں.
اگر اس کے مطابق تھا تو پھر نئے مذہب کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو کفر ہی چلنا چاہیے تھا. اگر مخالف تھا تو آپ مخالف بات کو یہ منوا رہے تھے، تو یہ ایک چھوٹی سی مخالف بات منوانے میں کیا ہو جانا تھا؟ اللہ نہیں، صرف بیان کرنے کا انداز تھا اس طرح کا، ایسا اگر ہو سکتا ہے. نہیں، وہ تو اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کو کنسیشن دے رہے ہیں کہ چلو اللہ سے ایک غلطی ہوگی، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ دوسری کیا ایک کر رہے بات ہیں؟ اور آپ اللہ کو کنسیشن دے رہے ہیں، آپ اللہ کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، اللہ ایک غلطی کر سکتا ہے یار، اگر اس نے کہہ بھی دیا کہ ہاں دل سے سوچو کوئی بات نہیں. ہاں، مگر کیا آپ یہی کنسیشن ایک انسان کو دیں گے اگر وہ یہ دعویٰ کرے آج کے دور میں نہیں. کہ دل سے سوچا جاتا ہے؟ نہیں دیں گے. تو پھر اللہ کو کیوں دے رہے ہیں؟ جو بندہ زیادہ، ایک بات ہے نا، ایک ماں باپ کے بچے ہی ہوتے جی ہیں یا ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کلاس میں، تو جو اسٹوڈنٹ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بالکل پرفیکٹ ہے، کیا اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہاں یار اس نے ایک غلطی بہت ہی بڑی بلنڈر مار دیا، تو چلو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. جو جتنا زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے نا، اس سے اتنی کم غلطیاں ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں. یہاں پہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں اس کی جو سب سے بڑی غلطی ہے اس کو آپ لوگ کیا کر لیتے ہیں؟ مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک سوال اور ہے کہ عقل اور دماغ میں کوئی فرق ہے کہ دونوں ایک ہی چیز ہے؟ نہیں تو دماغ اور عقل میں آپ بتا دیں مجھے کیا فرق ہے. مجھے تو یہ کوسچن ہی ابسرڈ لگ رہا ہے. مجھے تو ڈیفینیشن ہی نہیں معلوم کہ عقل کس کو کہتے ہیں. عقل تو انٹیلیجنس کو کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اب کیا ہم دیکھیں یہ جو مولویوں کی طرح ٹرمینالوجیز کے اوپر بحث کی جاتی ہے نا کہ عقل اس کو کہتے ہیں، تو خرد اس کو کہتے ہیں، تو دماغ اس کو کہتے ہیں، ان باتوں کا جی کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں بھی پتا کہ عقل کیا ہے اور دماغ کیا ہے، آپ کو بھی پتا یہ بات. اگر ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈیفائن کر کے اور اس میں سے کوئی نقطہ نکالنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. عقل ٹھیک ہے. جب دماغ کام کرتا ہے تو وہ انٹیلیجنس اس کے اندر ہوتی ہے. دماغ ایک مشین ہے بس. ٹھیک ہے. دماغ ایک ٹھیک مشین ہے، بایولوجیکل مشین ہے، جو کہ انالیٹیکل ابیلٹی، لاجیکل ابیلٹی رکھتی ہے، جو انالیسس کرنے کے قابل ہے وہ کرتی ہے یہ، اور جب وہ یہ کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم عقل کہتے ہیں بس. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو کلیئر گیا؟ ہوگا. ٹھیک. تھینک یو. اور کوئی بات؟ نہیں بس ٹھیک ہے. تھینک یو. چلیں ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو، بائے. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.